السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور اسباق کو پابندی سے سن رہے ہوں گے، اور جو کام دیا جا رہا ہے اس کو آپ یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 46 یعنی 46 پر موجود ہے۔ حسب سابق سب سے پہلے آیت کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس کے بعد ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے میں یعنی وراثت میں زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب اس آیت کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دیکھیے، پچھلے سبق میں سورہ احزاب کے 2 سبق آپ کے سامنے اب تک جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور یہ میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ سورہ احزاب کے جو مضامین ہیں وہ تو ایک تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ خود غزوہ احزاب، غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس میں بیان ہوا۔ جیسے سورہ انفال میں جو ہے غزوہ بدر زیادہ تر بیان ہوا، ایسے ہی اس میں بھی سورہ احزاب میں جو ہے وہ غزوہ احزاب بیان ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مضامین سورہ احزاب میں، جن میں سے ایک بہت اہم موضوع اور ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کا مرتبہ اور مقام بیان کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی یعنی آپ کو تکلیف پہنچانا، اس کو حرام قرار دیا گیا، اور اس کے متعلق بہت سارے احکامات جو ہے وہ اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ شروع صورت میں یہ بالکل جو ابتدائی جو آیتیں آپ نے سورہ احزاب کی پڑھیں، اس میں مشرکین اور منافقین کی ایذاؤں کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی تھیں، اور اس کے بعد جاہلیت کی 3 رسموں کا ابطال کیا گیا پچھلے سبق میں، جن میں سے آخری رسم کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا یعنی آپ کو تکلیف پہنچانے سے تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اور آئندہ بھی یہ آیات آئیں گی اور اس میں آپ کو یہ کام آئے گا کہ متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنانا، اور اس کے متعلق جو نظریات عرب میں مشہور تھے اور جس پر وہ عمل کرتے تھے، اس کو باطل قرار دیا گیا۔ تو اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے کیسے ہوا، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے حضرت زید بن حارثہ، جو پہلے زید بن محمد کہلاتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا،
ان کی جو بیوی تھیں زینب، جن کا آئندہ ان کا تذکرہ آنے والا ہے، ان کی شادی کا اور طلاق کا، تو جب زید نے زینب کو طلاق دے دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا زینب سے۔ تو عرب تو اس کو غلط سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جی یہ تو بیٹا ہے اور بیٹے کی بیوی سے جو ہے وہ شادی کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ وہ حقیقی بیٹا تو تھا ہی نہیں، وہ تو منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اپنی جاہلانہ رسم کی بنا پر اور اپنے جاہلانہ نظریات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا مشرکین نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو اس الزام لگانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، ایذا پہنچی۔ تو یہ گزشتہ سبق میں، گزشتہ آیات میں یہاں ہم پہنچے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے ہے، اور اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بتا کر اور زیادہ تاکید کی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائی جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس آیت مذکورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اطاعت تمام مخلوق سے زیادہ واجب ہونا بیان کیا گیا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین۔ اولا بالمؤمنین کا جو مطلب بیان کیا گیا وہ کیا ہے کہ انسان کا نفس تو کبھی اس کو نفع پہنچاتا ہے، کبھی نقصان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے ساتھ تو ان کے نفس اور سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ اگر نفس اچھا ہے تو اچھے کاموں کی طرف چلے گا، اور اگر برے کاموں کی طرف چلنے لگے تو خود اپنا نفس ہی اپنے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ یعنی نفس میں تو دونوں صورتیں ہیں، اچھائی بھی برائی بھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نفع ہی نفع ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، نیکی ہی نیکی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، اس میں نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی برائی ہے، جبکہ نفس کے اندر دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں۔ نفس اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ صرف اچھائی ہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ النبی اولا بالمؤمنین کا مطلب کیا ہے۔ تو جب معاملہ اس قدر خیر کا ہے تو پھر انسان کے نفس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے کہ آپ کی طرف سے خیر ہی پہنچے گی۔ تو حاصل کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر مسلمان کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ماننا ضروری ہے۔ دوسرے تو چھوڑ دیجئے، دوست، بیوی، بچے اور دیگر رشتہ دار، بھائی بہن، چچا ماموں وغیرہ، ان کو چھوڑ دیجئے۔ سب سے زیادہ جو واجب التعمیل وہ کون ہے؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف کہیں، ان کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کیونکہ ماں باپ بھی ٹھیک ہے محبت کرتے ہیں سب کچھ ہے، لیکن کبھی انسان ہیں، کبھی غلط کہہ سکتے ہیں، کوئی غلط جو ہے وہ نقصان والی بات کر سکتے ہیں جس میں نقصان پہنچنے کا
خطرہ ہو سکتا ہے اور ایسے کاموں کا حکم دے سکتے ہیں چونکہ ان کے پاس خود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود والدین کے پاس علم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خود وہ دیندار نہیں ہوتے، تو وہ ایسی بات کا حکم دے سکتے ہیں جو کہ گناہ کی ہو، گناہ کا کام ہو، تو اس سے نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور جہنم میں پکڑ ہو جائے گی، عذاب میں آدمی گرفتار ہوگا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا حکم دیتے ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس میں نقصان کا کوئی پہلو ہو. تو اس لیے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اگر ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کے خلاف کہیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے. اگر ماں باپ کسی ایسے کام کا حکم دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے تو ماں باپ کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے. اسی طرح خود اپنے نفس کی تمام خواہشات پر بھی آپ کے حکم کی تعمیل مقدم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل مقدم ہے. جیسا کہ محبت کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے اور دیگر حقوق کے حوالے سے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں آیت تو آپ کے سامنے آ گئی، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سارے تعلقات سے، سارے رشتہ داریوں سے، ساری محبتوں سے بڑھ کر جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا. اور رہ گئی بات نفس کی، تو نفس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، تو میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. یہ خواہشات یہ کون کرتا ہے بھائی؟ نفس کی طرف سے آتی ہیں، تو یہ نفس بھی تابع ہو جائے جب آدمی ایمان والا ہوگا. آ گئی بات سمجھ میں بھائی؟ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اگلی بات کہ قرآن یہ کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ سورہ انفال میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ذکر فرمایا. اطاعت دو طریقے سے ہوتی ہے عزیز طلبہ، ایک ڈر سے، خوف سے، اور ایک محبت سے. یاد رکھیے گا کہ ڈر اور خوف سے کہیں زیادہ جو محبت سے اطاعت کی جاتی ہے وہ یقیناً بہت بابرکت ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے اور اس پر اجر بھی بہت زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں نے عرض کیا کہ کئی جگہوں پر اس اطاعت کو ذکر کیا ہے. جیسے مثلا میں ایک اور آیت آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اور پھر آگے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ پہ بات کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہلوا رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، یعنی کسی کو اللہ سے محبت ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ میری اتباع یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ جب وہ یہ اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مشروط ہے کس کے ساتھ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ محبت کریں گے اور گناہ معاف کر دیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے میری طرف کب لوٹ کر آئیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور توبہ و استغفار کریں اور میں ان کو بخش دوں۔ اس لیے ہر وقت استغفار بھی کرنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں سے، تمام تعلقات سے اوپر ہونی چاہیے، مقدم ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اپنی خواہشات سے بھی آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھنا چاہیے، اور جہاں خواہشات کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ٹکراؤ ہو، جہاں دیگر تعلقات اور رشتہ داریوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ٹکراؤ ہو، تو کس کو مقدم کریں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مقدم کریں گے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ میرے استاد حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، وہ یقیناً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اور میں نے ان کے متعلق پڑھا کہ بہت طویل عرصے تک، اب مجھے سال یاد نہیں ہے کہ کتنے سال تک، وہ لوکی دونوں وقت کھاتے تھے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی۔ بہت سالوں تک انہوں نے دونوں وقت لوکی کھائی، صرف اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوکی پسند تھی، اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ تو محبت کرنے والے بھائی ایسے ہوتے ہیں، ایک ایک ادا ان کو اپنے محبوب کی یاد رہتی ہے اور اچھی لگتی ہے، اور اس کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں محفوظ کر لیا تھا اور وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں بھی اس محبت کو پیدا فرما دے اور اس محبت کو غالب فرما دے۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ کیا ازواج مطہرات کو امت کے مائیں فرمایا گیا؟ مائیں۔ اب اس مائیں فرمانے سے کیا مراد ہے؟ تو بھائی اس کو سمجھ لیں کہ یہ تعظیم و تکریم کے اعتبار سے، تعظیم اور تکریم کے اعتبار سے ہے، یہ حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ ماں اور اولاد کے دوسرے احکامات، حرمتیں، نکاح وغیرہ اور ایسی وراثت وغیرہ کے ہیں، اور باہم پردہ، آپس میں پردہ نہ کرنے کے حوالے سے وہ یہاں پر جو ہے وہ شامل نہیں ہیں۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے کہ جب ماں کہا تو پھر تو آپ یہ کہیں گے جی ماں سے تو جو ہے وہ پردہ نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا. لیکن دوسری آیات میں یہ پردے کی آیات موجود ہیں، آگے آ بھی رہی ہیں، جس میں سے ایک آیت ہے، آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی تفصیل وہاں کریں گے. میں اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر امہات المؤمنین میں سے کسی سے تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا ہو، کوئی بات کہنی ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کا پوچھنا ہو یا کوئی چیز پہنچانی ہو تو پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ مانگی جائے، آمنے سامنے نہیں. ٹھیک ہے؟ تو مائیں کس اعتبار سے کہا؟ یہ ادب اور احترام اور عزت و تکریم کے حوالے سے کہا، مرتبے اور مقام کے حوالے سے کہا، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کے ازواج ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ چونکہ اونچا اور بہت اونچا ہے، ایسے ہی ان کا مرتبہ مقام اونچا اور بہت اونچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چونکہ ہے، اس وجہ سے ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے. باقی رہ گئی بات یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پردہ نہ کرنا، تو اس کے متعلق میں نے ایک آیت تو آپ کو سنا دی، اور دیگر آیات میں بھی قرآن کریم کی ہے، تو پردہ ہوگا. ایسے ہی ان کی جو بچیاں ہیں وہ امت کی کوئی بہنیں نہیں ہوں گی، ایسی ان کی جو بہنیں ہیں وہ امت کی خالائیں نہیں ہوں گی. جیسے بھائی اگر بچیاں جو ہیں وہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں جو ہیں وہ اگر امت کی بہنیں ہوتی تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے اور حضرت علی سے کیسے جو ہے وہ نکاح ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا بہنوں سے تو نکاح نہیں ہوتا. تو یہ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ہے، یہ حقیقی طور پہ نہیں ہے. اس بات کو سمجھ لیں اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں. یعنی مطلب کیا ہوا کہ ازواج مطہرات سے کسی امتی کا نکاح بالکل حرام ہے، اور اس کو الگ سے بھی بیان کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ جہاں یہ آیات آئیں گی تو پھر وہاں پہ ہم بیان کریں گے. تو یہ ضروری نہیں کہ یہ حرمت نکاح بھی مائیں ہونے کی وجہ سے ہو، مائیں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اور دیگر احکامات ان کے متعلق جو ہے وہ دیگر آیات میں موجود ہیں. تو انشاءاللہ یہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے. ایک بات میں آخر میں یہ ازواج امہاتم میں یہاں بات کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، کہ اس حصے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کی شان میں کوئی ادنا بے ادبی، ادنا بے ادبی وہ بھی حرام ہے، بالکل حرام ہے. شان میں گستاخی بالکل حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، اور ماں کی بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے. اور اس وجہ سے بھی کہ ان کی بے ادبی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، ایذا پہنچے گی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یہ ناجائز ہے، بالکل حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہ صرف حرام نہیں ہے بلکہ یہ بڑے درجے کا گناہ ہے، بدترین گناہ ہے کہ کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. تو چونکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں تو ان کو تکلیف پہنچنے سے، ان کو تکلیف پہنچانے سے کس کو تکلیف پہنچے گی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ اس کی بیوی کو کوئی برا بھلا کہے، گالی دے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ خوش ہو کہ میری بیوی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو برا لگتا ہے.
تو ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ازواج مطہرات سے، یہاں تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اپنی بیوی سے اتنی محبت نہ ہو، اتنا دکھ بھی نہ ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ازواج مطہرات کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو اب کوئی شخص اگر ازواج مطہرات کو ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، ان کو کوئی تکلیف پہنچائے گا، تو اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، لہٰذا ایسا کرنا بالکل حرام ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، اور ایسے لوگ گمراہ ہیں اور بالکل گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو امید ہے طلبہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے اس آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ تو اولو الارحام کا لفظ جو ہے وہ اس میں سارے رشتہ دار آتے ہیں، لیکن میں پہلے سورہ انفال میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان میں بھی پھر تفصیل ہے، اور بہت تفصیلی احکامات ہیں اور بڑے باریک احکامات ہیں کہ اس میراث میں کس کا حق پہلے ہے، کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بھائی کو کب حصہ ملے گا، بہن کو کب حصہ ملے گا، کب نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کہ بہت ساری تفصیل ہیں اس میں۔ تو ابھی آپ کے لیے صرف اتنا میں عرض کر دوں کہ یہاں جو آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کا تعلق مومنین امت سے اگرچہ اس درجے کا ہے کہ ماں باپ سے بھی مقدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ اور مقام ماں باپ سے بھی بلند ہے، ایسے ہی آپ کی ازواج مطہرات کا مرتبہ اور مقام ماں باپ سے بھی مقدم ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے میراث کی تقسیم کی، ترکے کی تقسیم کی، تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ ادب اور احترام کا رشتہ ہے۔ لیکن یہ جو میراث کی تقسیم ہے یہ تو نسبی اور قرابتی بنیادوں پر جو ہے اس کی تقسیم کی جائے گی، جیسے کہ قرآن میں بیان کیا گیا اور جیسے کہ احادیث میں اس کی تفصیل بیان کر دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور ہم سورہ انفال میں آخری رکوع میں اس کی تفصیل آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلے ابتداءً جو ہے وہ روحانی رشتے کی بنیاد پر اور ہجرت کی بنیاد پر جو ہے وہ میراث کی تقسیم تھی، تو بعد میں یہ تقسیم جو ہے سورہ انفال کے ہی آخری آیت میں یہ منسوخ کر دی گئی، اور یہاں پر بھی اس کی وضاحت اور صراحت اور آ گئی کہ یہ منسوخ ہو گئی، یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواخات قائم کر کے ان میں آپس میں وراثت جاری کی گئی تھی، حکم دیا گیا تھا، تو اس آیت نے اس حکم کو بھی کیا کر دیا، منسوخ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب جو میراث کی تقسیم ہے وہ صرف نسبی اور قرابتی جو رشتہ داری ہے اس کی بنیاد پر ہوگی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، ابھی آیت کا ایک حصہ اور باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، یعنی وراثت تو صرف رشتہ داری کے تعلق سے ملے گی، وراثت تو صرف رشتہ داری کے تعلق سے ہی ملے گی۔ وہ مال جو وراثت میں ملنے والا ہے وہ تو رشتہ داری کے تعلق سے ملے گا، غیر رشتہ دار وارث نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے کسی دوست کو کچھ دینا چاہے تو اس کا اختیار ہے، جیسے زندگی میں اختیار ہے کہ ایک آدمی، جیسے میں جو ہے اپنی کوئی چیز کسی کو دینا چاہوں تو میں اپنی چیز کا مالک ہوں، اب میں اپنی چیز کسی کو دے رہا ہوں، میں پیسے دے سکتا ہوں، کسی کو روپیہ دے سکتا ہوں، میں اپنا موبائل دے سکتا ہوں، میں اپنی بائک دے سکتا ہوں، جو بھی چیز دینا چاہوں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کا مالک ہوں، اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دے رہا ہوں تو دے سکتا ہوں، اجازت ہے مجھے بطور ہدیہ تحفہ میں دے سکتا ہوں۔ تو ایسے ہی میں اپنے کسی دوست کو
یا تعلق والے کو اپنے مال میں سے اپنے وراثت یعنی یہ وصیت میں کر سکتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے جو میں چھوڑ کے جاؤں گا اس میں سے اتنا حصہ فلاں کو دے دینا. لیکن اس میں ایک بات میں وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کر دوں کہ یہ جو وصیت ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ وارث کے حق میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو شریعت نے اس کا حصہ تو مقرر کیا ہوا ہے، اس کو تو حصہ ملے گا ہی ملے گا. دوسرا یہ کہ یہ جو وصیت میں غیر رشتہ دار کے لیے یا غیر وارث کے لیے کر رہا ہوں وہ بھی میرے مال کے 1/3 میں یعنی 1/3 میں نافذ ہوگی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرا مال سارا کا سارا فلاں شخص کو دے دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اپنے مال کا کسی غیر وارث کو سارے کے سارے مال کا جو ہے وہ وصیت کر دے اور اپنے ورثاء کو محروم کر دے، ان کو کچھ بھی نہ دے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. مثلا مثال دیتا ہوں کہ مثلا ایک شخص ہے جس کا نام خالد ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام رافع ہے، ایک کا نام شافع ہے، اور ایک بیٹی ہے جس کا نام آمنہ ہے. اب یہ شخص جو ہے اور اس کی ایک بیوی بھی ہے، تو کل کتنے لوگ ہو گئے؟ 4 لوگ ہو گئے، بیوی، 2 بیٹے، ایک بیٹی. لیکن اب یہ شخص وصیت کر رہا ہے کہ جی میرا سارا کا سارا مال جو جس کا میں مالک ہوں، میرے مرنے کے بعد یہ سارا کا سارا مال کس کو دے دینا؟ وہ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام عبد القدیر ہے، تو یہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ اس کو دے دینا. تو اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ غلطی کر رہا ہے بہت بڑی کہ جو اس کے ورثاء ہیں، حقیقی ورثاء ہیں، ان کو محروم کر رہا ہے. تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اس کی یہ جو وصیت ہے یہ نافذ نہیں ہوگی شرعاً. یہ سارا کا سارا مال عبد القدیر کو نہیں دیا جائے گا. یا بہت سے لوگ جو ہیں وہ رفاہی اداروں کو، مختلف جو ٹرسٹ ہیں جو فلاحی کام کرتے ہیں، ان کو جو ہے وصیت کر دیتے ہیں. تو میرے عزیز طلبہ، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ جو وصیت ہے یہ صرف 1/3 میں یعنی 1/3 میں نافذ ہوگی، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ یہ کتنے میں نافذ ہوگی؟ یعنی اس پر عمل کتنا کیا جائے گا؟ یہ 1/3 میں 3 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ وصیت کے مطابق دیا جا سکتا ہے، باقی 2 حصے وہ شرعی اصولوں کے مطابق ورثاء میں تقسیم ہوں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگرچہ یہ وراثت سے متعلق کچھ احکامات ہیں جو تھوڑے سے مشکل معلوم ہوتے ہیں، لیکن کوشش کی میں نے کہ آسان کر کے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پڑھاؤں، آپ کو آسان کر کے جو ہے وہ سمجھاؤں. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگلی آیتوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.